ویلکم بیک کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, جن ویورز نے ابھی جوائن کیا میں ان کو بتاتے چلوں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں نی ریپلیسمنٹ سرجری, یعنی گھٹنے کی تبدیلی کی سرجری جو ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں کروائی جاتی ہے, وہ کیا جو ہے ریزن ہے, وہ کون سا ایسا وقت ہے یا وہ کیا معامل ہے جو کہ انسان کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ایک ایسی معذوری کا شکار ہوتا ہے کہ اس کو اپنا پورا کا پورا جو جوڑ ہے یا جوائنٹ ہے وہ تبدیل کروانے کی ضرورت پڑتی ہے. اور وہ کتنا سیف ہے, اس وقت پاکستان میں کتنی سکسیزفل یہ سرجری ہے, اس حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں. اور ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت اچھے آرتھوپیڈک سرجن ہیں, ضیاء الدین ہاسپٹل اینڈ کالج سے ان کا یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے, ڈاکٹر طیب عاصم صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, بریک پہ جانے سے بات ہو رہی تھی, آپ نے فرمایا تھا گوروں کے حوالے سے. ہاں اصل میں وہ بڑی میں نے براڈ ٹرم استعمال کی فار ویورس کی, کوئی بات نہیں, ہم سمپلیفائی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. اس میں یہ جو کاکیشین ریسز ہیں جو کہ بیسیکلی بیسڈ ہیں نارتھ امریکہ میں یا ویسٹرن یورپ میں یا سدرن یورپ کے اندر, تو ان میں فار سم ہاؤ آسٹریو آرتھریٹک چینجز بہت زیادہ ہیں. ہم لوگوں ہمارے یہاں بھی ہیں. لیکن آرتھرائٹس جو ہے نا وہ کیا ہے, لوگ اکثر, جیسے آج بھی ایک پیشنٹ آئی تھی, بلکہ ہر روز ایک نہ ایک ایسے پیشنٹ آتے ہیں جو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آرتھرائٹس ہو گیا, بس یہ تو مجھے بہت بڑی بیماری ہو گئی, پتہ نہیں اب میں زندہ بھی رہ پاؤں گی یا نہیں. تو ان کے لیے سمپل جواب یہ ہے کہ آرتھرائٹس جو ہے کوئی خدا نہ خاصا ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ نہ کرے اللہ کینسر ہو گیا ہے یا کوئی بلڈ پریشر والی چیز ہو گئی ہے. یہ دا ویئر اینڈ ٹیئر ہے, ڈیجنریٹو پروسیس ہے. اٹس اے ایجنگ فینومینا. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ آسٹریوآرتھرائٹس اٹس اے ایجنگ فینومینا. تو اس ایجنگ فینومینا کے اندر جو ہے آپ کو سرٹن اسٹیج کے اندر جو ہے آپ کو یو نیڈ سم ہیلپ, رائٹ. اب جو ہیلپ ہے وہ ہیلپ مختلف فارمز کے اندر ہے. انیشیلی اگر آرتھرائٹس آپ کا یعنی مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہے, اس کے اندر کنزرویٹو مینجمنٹس ہیں. تھوڑا سا میں چاہوں گا ان ویورس کے لیے جنہوں نے یہ ٹرم سن کے, کیونکہ آپ نے جو کہا نا مایوسی, ہمارے ایک جاننے والے ہیں ان کو تو جب بخار ہوتا ہے تو وہ اپنی وصیت لکھنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور جب بخار صحیح ہو جاتا ہے تو وصیت پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. تو مایوسی تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک نیچرل سے فیکٹر ہے. تو یہ بتائیں آسٹیو آرتھرائٹس کس عمر کے لوگوں کو, اور کیا ہر انسان کو ہوگا, کیونکہ ہر ایک نے عمر تو گزارنی ہے ڈاکٹر صاحب, اور اس میں علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ علامتیں کیا ہوں, بالکل بہت اچھا اس کا لوگ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اگر یہ تھوڑا سا کمپریہنسو لوگ سنیں. دیکھیں آسٹریو آرتھرائٹس اس کا مفہوم یہ ہے کہ بون اور جوائنٹ کے اندر انفلیمیٹری پروسیس بیکاز آف دا سوزش ڈیجنریٹو پروسیس چل رہا ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں. اچھا, اب آپ دوسرا اس کا جو وہ ہے کہ کس ایج میں دیکھیں, جو ایجنگ فنومینا ہوتی ہے وہ ایجنگ فنومینا شروع ہو جاتی ہے لیٹ 30s میں, ارلی 40s میں, ڈپینڈ کرتا ہے کون, اس کی پری موربڈس کیا ہیں, اس کی جینیٹک اس کی پوری ماڈیفیکیشن کیا ہے, اس کو پریویس کوئی سرجری ہوئی ہے نہیں ہوئی, اس کو پریویس ٹراما ہوا ہے نہیں ہوا, اس کو کوئی اور انفلیمیٹری کنڈیشن ہے نہیں, جیسے انفلیمیٹری آرتھرائٹس ہے, یا خدا نخواستہ کچھ اور اس کو کوئی سسٹمک کوئی ڈیزیز ہے جس کی مینیفیسٹیشن ہوئی ہیں, یا کوئی انفیکشن اس کو آسٹرومالائٹس ہوا, اس کا بھی جو سیکنڈری آسٹریوآرتھرائٹس ہو جاتا ہے. مان لو بچپن کے اندر نی جوائنٹ کے اندر یا ہپ جوائنٹ کے اندر ہو گیا, تو آفٹر 20 ایئرز آفٹر 30 ایئرز جو ہے نا اس کو پہ مینیفیسٹ ہو گیا, یا کوئی چوٹ لگی ٹراما, میں نے آپ کو بولا ٹرامیٹک انجری کوئی ہوئی ہو, 20 سال پہلے فٹ بال کھیلتے ہوئے چوٹ لگ گئی نی جوائنٹ کے اندر, اس کے بعد وہ بالکل ہی ڈومیٹا, اس کے 10 سال بعد 15 سال بعد وہ معلوم ڈیجنریٹو پروسیس ایگریویٹ ہوا, اسٹارٹ ہوا. تو یہ اس کے مختلف ادوار ہوتے ہیں جس انداز سے یہ پریزنٹ کرتا ہے. اچھا, اب رہا علامات, تو علامات سے پہلے کالر لے لیں, بہت دیر سے بالکل شور. السلام علیکم زرمین صاحبہ. جی السلام علیکم سر, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا کرم, آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کا پروگرام واقعی بہت اچھا ہے. بہت شکریہ جی. جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے اس بارے میں پوچھنا تھا کہ میری مدر ان لا ہے, ان کا نی ٹرانسپلانٹ ہو چکا ہے 10 سال پہلے, اور پھر اس میں ابھی اس ایئر جو ہے وہ ان کا پس کریٹ ہو گیا تھا. اوکے. اور اس میں پھر جو ہے وہ ان کا واؤنڈ ڈپریمنٹ ہوا اور اسپیسر فکس ہوا, اور یہ سب پرابلمز ان کے ساتھ ہوئی. تو مجھے ان سے یہ پوچھنا تھا کہ ان فیوچر جو ہے پس کی کنڈیشنز میں آگے جا کر نی ٹرانسپلانٹ میں کیا 50% چانسز ہوتے ہیں, یا ہونا جو ہے وہ نارملی یوزولی ہوتا ہے؟ نی ریپلیسمنٹ جو ہے آپ کی ساس صاحبہ کی 10 سال پہلے ہوئی تھی؟ جی ہاں. اچھا, اب یہ ہے کہ ابھی اس وقت کیا کنڈیشن ہے؟ اس وقت ان کی یہ کنڈیشن ہے کہ ان کا جو ہے وہ اسپیسر فکس ہوا ہوا ہے, اینڈ شی از کمپلیٹلی لائک وہ ان کو اگر کوئی موو نہ کر سکے تو وہ موو نہیں ہو سکتی.
ٹھیک ہے Like she's ڈاکٹر صاحب کچھ completely پوچھنا تو نہیں dependent on چاہیے؟ ہاں میں اسپیسر سے بتا دوں کہ انفیکٹو نی جوائنٹ ہو گیا ہے. از دیٹ رائٹ؟ exactly wound اس debridement ہوا تھا اس کے بعد ان کا فرسٹ اسٹیج کے اندر جو ہے وہ انہوں نے تمام پروسیس نکال کے اسپیسر لگا سب دیا چیز ہے. نکال ٹھیک دی ہے تھی. میں اس کو بتا دیتا چلیں بہت شکریہ زمین صاحبہ. ایک تو پہلی بات بہت بڑی بات ہے کہ آج کل آپ کی خواتین اپنی سانسوں کے لیے بھی فکر مند ہے, کیونکہ یہ تو ایک ایسا ایک رشتہ ہے بڑا خطرناک والا, لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنی سانس کے لیے فکر مند ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو آپ کی سانس کو اللہ تعالیٰ صحت یاب کرے گا. ڈاکٹر صاحب اس کو ہم شامل کریں گے سوال کو, لیکن میں چاہ رہا تھا پہلے آسٹریو آرتھرائٹس کو کمپلیٹ کر ہاں تو وہ آسٹریو آرتھرائٹس تو اب یہ علامتیں اچھا تھا کہ علامتیں جو ہیں وہ سب سے بڑی علامت درد کی ہوتی ہے. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پورا دن درد رہا اور سب سے بڑا یہ ہوا رات کو میں سو نہیں پایا, رات کو سو نہیں سکا, ریسٹ پین اور نائٹ پین, اور اٹ از ون آف دی انڈیکیشن فار نی ریپلیسمنٹ. رائٹ, تو درد سب سے بڑی ہے. ان کا لمیٹڈ ایکٹیویٹیز, ریسٹرکٹیڈ ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں. سوجن جسے کہتے ہیں سویلنگ وہ ہوتی ہے. ان کی گیٹ اگر انالیسس کیا جائے, چال جسے کہتے ہیں, چال میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن یا جھکنا جسے کہتے ہیں سوئنگنگ گیٹ کی ہوتی ہے, ایک طرف جھکاؤ پھر دوسری طرف جھکاؤ. تو یہ موٹی موٹی علامات ہیں. پھر اگر اس کے اندر خدا خواستہ کوئی انجری کا ایلیمنٹ آ گیا معمولی سی, اس میں گرے تو وہ سوجن اور پھر جسے کہتے ہیں غبارے کی طرف بڑھ جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب ایک دم کیا ہوا, کل تک تو میں ٹھیک چل رہا تھا. یہ بتائیے جن کو ڈاکٹر صاحب معذرت خطا کلامی معاف کہ جن کو آسٹریو آرتھرائٹس ہے, کیا سب کو فوراً نی ریپلیسمنٹ کی ضرورت پڑتی؟ نہیں بالکل نہیں. یہی اصل میں تھوڑی سی جو آنیسٹی اور پروفیشنل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہمیں یہ اس کو لوگوں کو بتانا ہے. لیکن اس کو ہم 3 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کرتے ہیں آرتھرائٹس کو, خاص کر طور پہ وہ آرتھرائٹس جس میں ریپلیسمنٹس ہیں. ہم وی آر ٹاکنگ فار نی ریپلیسمنٹ, جو وہاں سے ہم اس کو لیتے ہیں. جی جی. تو اگر مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہے اور ماڈریٹ ٹو سیویئر ہے اور دین ایڈوانس ہے. مائلڈ ٹو ماڈریٹ کے کیا ہوں گے کرائٹیریا؟ کرائٹیریا دیکھیں, مائلڈ ٹو ماڈریٹ کی سب سے پہلے علامات کیا ہوں گی, ٹھیک ہے نا. تو سب سے بڑی علامت وہی تو پین تو آپ کو تینوں کیٹیگری میں دکھے گا. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو درد کا جو اگر لیول کیا جائے 0 to 10 تک رکھا جائے تو مائلڈ ٹو ماڈریٹ میں 0 to 5 تک آن اینڈ آف ہو سکتا ہے. اس کو آل دا ٹائم ریسٹ پین نہیں ہو سکتا ہے, ہو بھی سکتا ہے لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت کس ایکٹیویٹیز میں رہا ہو. لیکن بیسیکلی یہ پیشنٹ مینیج ہو سکتے ہیں کنزرویٹو مینجمنٹ سے. مثلاً یہ کہ نان اسٹیرائڈ اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس پہ ہیں, اسٹک لے لیں, کین لے لیں, فزیو تھراپی ہو گیا. پھر سملرلی جو ہے وہ ان کی جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہو گئیں, واکنگ ہو گیا, یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو واکنگ سے بہتر ہوتا ہے. بالکل واکنگ سے بہتر ہوتا ہے. اچھا ہماری تو جب جوڑوں میں کوئی پرابلم ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں اب تو بھائی چلنے پھرنے سے اور بڑھے گا. دیکھیں واکنگ تو اس لیے نا آپ کی جوائنٹ موبلٹی ہے نا. اگر آپ میکینکس پہ جائیں, میں نہیں چاہ رہا کہ اتنے ڈیٹیل میں میکینکس پہ ڈسکس کروں, لیکن اگر میکینکس پہ جائیں تو دیکھیں جو جوائنٹ گاڑی دیکھیں نا, اگر آپ گاڑی چلاتے رہیں گے تو زنگ نہیں لگے گا نا. آپ گاڑی چھوڑ دیں گے تو زنگ لگ جائے گا, لگے گا, بیٹری بھی ڈاؤن ہو گئی, ایوری تھنگ از ڈاؤن ٹو ڈاؤن. انجن کا تیل بھی گھر پہ جا کے سو جائے گا, بالکل وہ بھی گرنا شروع ہو جائے گا. آپ دیکھیں نا, تو انسان بھی اللہ تعالیٰ کی اگر میں کہتا ہوں کہ کسی کو ریکگنائز کرنا ہے تو انسان کو پڑھ لے. ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہے اس وقت ہمارے ساتھ, اتنا خوبصورت نام ہے کہ اس نام پہ ہم سب کو فخر ہونا چاہیے, اسلام احمد صاحب. السلام علیکم اسلام صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ سر میرا نام اسلام احمد ہے. میری والدہ کا جو نا 1 سال پہلے آپریشن ہوا تھا. جی جی. دونوں نی ریپلیسمنٹ کیا تھا نیشنل میڈیکل میں. اچھا. ابھی دوبارہ پین شروع ہو گیا اور اس میں ایک انجیکشن تھا الکاسٹا. وہ یہ کیا لگانا ہے؟ کون سا انجیکشن بتایا آپ نے؟ الکاسٹا, نوارٹس کمپنی کا نام نہیں چاہیے بھارت. الکاسٹا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. انجیکشن لگوانا صحیح ہے, آپ کا سوال یہ ہے؟ ہاں جی, 8 سال کا بولا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ دوبارہ پین شروع ہو گیا, دوبارہ گھٹنوں میں دوبارہ پین شروع ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ ان سے؟ اصل میں یہ یا کال بند کروا دوں؟ کال بند کروا دیں, ٹھیک ہے, ویسے میں جواب دے دوں اب ایک کام کریں, وہ کرائٹیریا ہم جلدی سے پورے کر دیں, پھر زرمین اور پھر اسلام صاحب. اچھا اب دیکھیں وہ مائلڈ میں تو یہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ میں یہ ہو گیا تو وہ مینیج ہو جاتی ہیں چیزیں, اور اس پہ بھی یہ ہے کہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز پہلے کتنی ہیں, یا کتنے ایکٹیو آدمی ہیں, فزیولوجیکلی کتنے ینگ ہیں, یہ تمام جو ہے فیکٹرز کے اندر ایڈ ہوتے ہیں. اور موسٹلی دیز پیشنٹس دے رسپونڈ ود کنزرویٹو مینجمنٹ وچ انکلوڈس آل دیز تھنگس. ٹھیک ہے, لیکن اگر خدا خاصا ماڈریٹ سے اوپر چلا جائے اور پیشنٹ جو ہے وہ 55-60 پلس ہو جائے, پیشنٹ کی نارمل ایکٹیویٹیز ختم ہونا شروع ہو جائیں, پیشنٹ کی کوالٹی آف لائف ختم ہو جائے, تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ اس کی سرجیکل انٹرونشن کی جائے. اور پھر سرجیکل مطلب بالکل چل پھرنا پائے. ہاں, اس کے اندر نائٹ پین رات بھر جہاں میں اکثر خواتین کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب پوری رات دوپٹے باندھ کے سوتی ہوں. اوکے, اب بتائیں, یہ ایک ایسی جسے کہتے ہیں موربیڈیٹی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ڈاکٹر صاحب عشاء کی نماز پڑھی تھی میں نے اور فجر کی
اذان تک میں پوری رات کراتی رہی یا کراتا رہا. اور دوائیں بھی اثر انداز اور دوائیں بھی اثر انداز نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب انجیکشن ہم انٹرا آرٹیکولر انجیکشن لگتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں. ہم اپنی بیٹے بیٹیوں کی شادی میں پوتے اور پوتیوں کی شادیوں میں ہم شرکت نہیں کر پائے. ہم ویل چیئر پہ کہاں تک جائیں. ایک صاحب کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ہم نے تو پورا اپنا کموڈ جو ہے وہ بالکل اس کے ساتھ بیڈ کے ساتھ ہم اتنے بھی اس قابل نہیں ہیں کہ وی کوڈ واک اپ ٹو ٹوائلٹ. ٹوٹل ڈسیبلٹی. ٹوٹل ڈسیبلٹی ہے. اب آپ یہ بتائیے جو اتنی ڈسیبلٹی کنڈیشن ہے اور پھر ہمارے لوگوں کی آپ انڈرسٹینڈنگ دیکھیں. ایسے لوگ سوال کرتے ہیں مثلا جیسے میں آپ کو کمپیئر کر رہا ہوں ویسٹرن کنٹریز میں اور موجودہ ہماری جو پورے پاکستان میں اس وقت ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ 1500-1600 کے قریب ہوتے ہیں پر ایئر. اور پاکستان کی آبادی جو ہے تقریباً 18 کروڑ ہے. مور آئی تھنک اٹ از مور دین دیٹ. اب امریکہ میں دیکھیں آپ جس میں نارتھ امریکہ میں آپ کینیڈا کو شامل نہ کریں آپ اس کے اندر آج سے 10 سال پہلے 1,30,000 سال میں ہوتے تھے اب تقریباً 6 لاکھ ہوتے ہیں اب کا. اور امریکہ کی آبادی 28 کروڑ 27 کروڑ ہے. جی اب کہاں 6 لاکھ اور کہاں 1500. سر جس میں 2-3 فیکٹر بھی تو ہے. ہاں وہ ایک الگ چیز ہے. وہ ایک ہے کہ ہماری فائنینشیل پرابلمز ہماری اکانومی ہمارا لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہماری ایجنگ پاپولیشن کوالٹی آف سرجری کوالٹی آف لائف ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. لیکن ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ ہم نے یہ کر لیا ہم نے لیکن ہماری اپنی خود سوشل لائف تو دیکھیے نا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہماری ڈاکٹر صاحب. تو یہ بتائیے کہ اب یہ کرائٹیریا آپ نے سیٹ کیا کہ ماڈریٹ ٹو سیویئر اور ویری سیویئر ویری ایڈوانس اسٹیج. اس تک ایڈوانس اسٹیج کے اندر کوئی اور کوموربڈس نہیں ہے. مثلا اس کو کوئی نیوروپیتھک جوائنٹ نہیں ہے اس کو کوئی ویسکولر ڈیزیز نہیں ہے اس کو پریویس ٹیوبرکلوسس نہیں ہے اس کو پریویس کوئی ملٹیپل آسٹیوٹمیز کی کمپلیکیشنز نہیں ہیں تو دین اٹ از اے سارٹ آف اے کنٹرا انڈیکیشن. لیکن یہ کہ ایڈوانس آسٹیو آرتھرائٹس ہے نائٹ پین ہے پیشنٹ افورڈنگ ہے پیشنٹ کی جو ہے وہ سوشل لائف بہت خراب جا رہی ہے تو آئی تھنک دے شوڈ گو فار نی ریپلیسمنٹ. ڈاکٹر صاحب ایک کام کرتے ہیں نی ریپلیسمنٹ سرجری بھی بات کرتے ہیں زرمین صاحبہ اسلام صاحب کے کوشچنس کو بھی ایڈریس کرتے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک ہماری بہت ریگولر کالر ہیں اور اتنے خوبصورت سوال کرتی ہیں کہ ہم ان کو پروفیسر آف کالر کہتے ہیں. ماشاء اللہ. رضوانہ صاحبہ السلام علیکم. رضوانہ صاحبہ بہت معذرت ہمارے پروفیسر آف کالر جو ہیں ان کی کال ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے دوبارہ کال کیجیے. لیکن ناظرین ہم بات کریں گے کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک کے حوالے سے جتنے آسپیکٹس ہیں تمام چیزوں کو کور کریں لیکن جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے.